5 ہوٹلز میں 8 ارب 66 کروڑ روپے کی شراب فروخت کی گئی ہے ان ہوٹل سے. کتنی 8 ارب 66 کروڑ کی یہ صرف لاہور کے 5 ہوٹل سے فروخت کی گئی ہے 2024-25 مالی سال کے دوران. ایک سال میں؟ جی ایک سال میں. پی سی ہوٹل ہے, اس میں مجموعی طور پہ 54 کروڑ 99 لاکھ روپے کی شراب فروخت ہوئی. اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا ریونیو ہے وہ بھی اتنا بن جاتا؟ یہ دلچسپ سوال ہے. لائسنس کی جو تیسری قسم ہے اس میں وہ L3 کہا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے خریدنے والے کے لیے. اس میں غیر مسلم کمیونٹی آ جاتی ہیں, منورٹیز آ جاتی ہیں اور غیر ملکی افراد یعنی جو وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. بنیادی طور پہ یہ لائسنس صرف دکھاوا ہیں اور یہ کھلے عام ہر جگہ فروخت کی جا رہی ہے. 30 سے 35 ارب روپے ہے لیگل جو اس کی سیل ہے. جو غیر قانونی ہے وہ 250 سے 300 ارب تک جاتا ہے. جی یعنی جو اسمگلڈ ہو کے آتی ہے شراب, یعنی یہ ایرانی تیل ہے جو اسمگلڈ ہو کے آتی ہے. یہ ایرانی تیل سے بھی آسانی سے آ جاتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ پورے پاکستان کا قانونی اور غیر قانونی ملا کے بتا دیں, تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹل جو ہے یہ 700 ارب تک جائے گا. یہ سارا جو منشیات کا نظام ہے یہ اسکولوں تک آ رہا ہے, یہ بچوں تک آ رہا ہے, یہ گھروں تک آ رہا ہے. کیا کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے 8 ارب کی لاہور میں فروخت کی ہے ذرا ڈیٹا تو نکال کے دو ہمیں, ہمارے پاس انٹری ہوگی نا کہ کس فرد کو فروخت کیا, پتہ تو لگے کہ یار 8 ارب کی شراب پینے والوں میں کون کون سے مہان نام موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, کون کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار نہیں ہو رہا؟ کون کہہ رہا ہے کہ معاشی گراوٹ کا پاکستان شکار ہو چکا ہے؟ یا کون یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ جس مرضی ادارے کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, جس مرضی کاروبار کو دیکھ لیں, وہ آپ کو ڈوبا ہوا ہی دکھائی دے گا. ایک کاروبار پاکستان کے اندر ایسا ہے جس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ ہوشربا دکھائی دیتے ہیں اور جس سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی پاکستان ترقی کر رہا ہے. اب وہ کس ضمن کے اندر ترقی ہو رہی ہے, کس سمت میں ترقی ہو رہی ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. کچھ اعداد و شمار منظر عام پہ آتے ہیں اور یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صوبے کے سب سے بڑے شہر کے اندر 5 ہوٹل سے ایک مشروب, وہ مشروب جسے بہت سارے لوگ سکون کا حامل قرار دیتے ہیں, بہت سارے لوگ الوہی باتیں اس سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی شراب. جو شراب ہے یہ ایک پنجاب صوبے کے سب سے بڑے شہر کے اندر یہ کتنے اربوں کی ایک سال کی فروخت ہوئی. اور پھر اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا سارے کاروبار مندے کا شکار ہیں یا کسی کا کاروبار بڑا چمکا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کی خریداری کس طریقے سے ہوتی ہے, اس کے اندر بھی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. یہ کن کو بیچی جا سکتی ہے, پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے, کن کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ ایک خاص قسم کا لیٹر انہیں جاری کیا جاتا ہے جسے پرمٹ کہا جاتا ہے, اسی کارڈ کے اوپر جا کے آپ خرید سکتے ہیں. اگر اسی سے یہ خریداری ہو رہی ہے تو کیا اتنے بڑے پیمانے پہ یہ بنائی جا رہی ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کس کے لیے الاؤ ہے؟ اقلیتوں کے لیے. تو کیا ان کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے اس کا اتنا اجرا ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ ایک شہر کے اعداد و شمار یہ ہیں تو پھر پورے پاکستان بھر کے اعداد و شمار کیا ہوں گے؟ اس کو تجزیے سے ہٹ کے صرف خبر کی حد تک ہم بات کریں گے اور اس کے اعداد و شمار کے اوپر بات کریں گے کہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں. اس کے اوپر رائے رکھنا جو ہے وہ آپ کی ثواب دید ہے. ہم اس کے اوپر رائے نہیں رکھیں گے, آپ کے سامنے صرف حقائق کھول کے رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق حبیب. طارق بھائی بہت شکریہ. میں عمومی طور پہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کرتا, کاروباری معاملات پہ کر لیتا ہوں. یہ جو حساس معاملات ہوتے ہیں نا, جس پہ بہت سارے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ملے جلے سے ہوتے ہیں, تو میں اس کے اوپر نہیں کرتا. ہاں اخلاقی طور پہ تو کرنی چاہیے. تو میں آپ یہ کہہ لیں کہ میں جھنجھٹ کے اندر زیادہ نہیں پڑتا. کیا اعداد و شمار آئے ہیں ہمارے بڑے شہر کے, اور وہ اعداد و شمار بتاتے کیا ہیں کہ ایک سال کے اندر کتنی جو ہے وہ فروخت ہوئی؟ دیکھیں یاسر بھی, جو ہمارے پاس سرکاری دستاویزات آئی ہیں ان سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جی جو مالی سال 1-2 اس کے اندر 5 ہوٹلز میں 8 ارب 66 کروڑ روپے کی شراب فروخت کی گئی ہے ان ہوٹل سے. کتنی 8 ارب 66 کروڑ کی یہ صرف لاہور کے 5 ہوٹل سے فروخت کی گئی ہے. یہ کتنی دہائیوں کیا ہے اعداد؟ یہ صرف جو ہے وہ 2024-25 مالی سال کے دوران. ایک سال میں؟ جی ایک سال میں.
اچھا اس کے ساتھ جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سر ہو سکتا ہے پہلی بار ڈیٹا بنا ہو, نہیں دیکھیں یہ پچھلے کوئی 15 سال کا ہو. لائسنس جو ہوتا ہے یہ آپ کو ہر سال ڈیٹا دینا ہوتا ہے, کیونکہ ریونیو کے نام پہ بھی کچھ رقم جو ہے ان ہوٹلز کی جانب سے جمع کروائی جاتی ہے سیلز ٹیکس کی مد میں. اچھا تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہر سال مرتب کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ ہمارا جو انویسٹیگیشن سیل ہے اس نے کہا کہ ذرا ایک چیک ہی مار لیتے ہیں. انفارمیشن کے تحت ہم نے جو ہے وہ لکھا تو ہمیں جو ہے وہ کے تحت مل گیا, اس کا ڈاکومنٹس مل گئے. تو وہ ڈاکومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پی سی ہوٹل ہے اس میں مجموعی طور پہ 54 کروڑ 99 لاکھ روپے کی شراب فروخت ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پی سی ہوٹل نے جو محکمہ ایکسائز کو فروخت پر جو سیلز ٹیکس کی مد میں رقم جمع کرائی وہ تھی 13 کروڑ 96 لاکھ 84 ہزار روپے. اسی طریقے سے جو ہے وہ 2024 میں آواری ہوٹل سے جو مجموعی طور پہ سیل ہوئی ہے وہ 81 کروڑ 34 لاکھ 70 ہزار روپے کی ہوئی ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اور پھر یہاں سے جو سیلز ٹیکس کی مد میں رقم آتی ہے وہ ہے 13 کروڑ 1 لاکھ 55 ہزار روپے. سر اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا ریونیو ہے وہ بھی اتنا بن جاتا؟ یہ دلچسپ سوال ہے. اب اس میں یہ معاملہ ہے اسی طرح, مطلب ہمارے پاس باقی جو ہوٹلز ہیں 3 ان کا ڈیٹا بھی ہے کہ انہوں نے کتنی شراب فروخت کی اور پھر ریونیو کی مد میں کتنی جو. لیکن اصل میں نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 8 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے یہ صرف ایک شہر کا ڈیٹا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لائسنس ہیں یہ کتنے لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں, کتنے شہروں میں جاری کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد شراب کی فروخت کا دیگر شہروں میں کیا مطلب سچویشن بنتی ہے. اچھا اب میں جہاں تک میری ناقص معلومات ہے اس ضمن کے اندر, یہ جو ہوٹلز ہیں بڑے ہوٹلز جنہیں ہم 5 اسٹار ہیں یہ سارے کے سارے, جی 5 یا 4 اسٹار 5 تو ان کے اندر ان کو لائسنس اس بنیاد پہ ملتا ہے کہ یہاں پہ آ کے فارنرز ٹھہرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہو, تو پھر دیگر شہروں میں جو لائسنس دیے جاتے ہیں وہ کس مد کے اندر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی یہ جو لائسنس ان کو دیے جاتے ہیں خاص کر یہ شراب کے حوالے سے, اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں. مطلب ویسے 3 اقسام ہوتی ہیں لیکن چوتھی میں آپ کو بتایا. اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ بنانے والے, یعنی جو بنائے گا شراب اس کو دی جاتی ہے, اور یہ پاکستان میں ایک ہی کمپنی کے پاس ہے. بنیادی طور پہ 2 کے پاس ہے لیکن لوکل ایک کمپنی کے پاس ہے جو ابھی تک جو ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو لائسنس ہوتا ہے اسے L2 کہتے ہیں, اسے پہلے کو L1 کہتے ہیں جو کسی بنانے والے کو دیا جاتا ہے. دوسرا L2 کہتے ہیں, یعنی وہ جنہیں فروخت کی اجازت دی جاتی ہے, جس میں ہوٹلز آ جاتے ہیں, کلب آ جاتے ہیں, وائن شاپس آ جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ جو لائسنس کی جو تیسری قسم ہے اس میں وہ L3 کہا جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے خریدنے والے کے لیے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں غیر مسلم کمیونٹی آ جاتی ہیں, منورٹیز آ جاتی ہیں, اور غیر ملکی افراد یعنی جو وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. اور وہ ان کو نہیں, ایک میرا سادہ سوال ہے, فرض کریں جان آ گیا امریکہ سے, تو جان کو پہلے لائسنس لینا پڑے گا؟ نہیں جان آ گیا تو اس میں یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ چیک ہوگا, اور وہ L3 میں درج ہو جائے گا. L3 میں وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. یعنی L3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے, غیر ملکی ہے, تو آپ اس کو جو ہے یہ فروخت کر سکتے ہیں پاسپورٹ کی بنیاد پہ. سمپل. اچھا جو لیکن اس میں بھی اس کا مذہب جو ہے وہ لازمی چیک ہوگا, وہ مسلم نان مسلم. ٹھیک ہے. اچھا اب جو 4th جو اس کی ٹائپ آتی ہے, یہ چوتھی قسم جسے ہم کہہ لیں, وہ اصل میں بنیادی طور پہ لائسنس کی ٹائپ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری لائسنس. وہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جیسے جو اچانک سفارتی تقریب ہوتی ہیں ان کے اندر جو یوز کیا جائے, تو عارضی طور پہ انہیں لائسنس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی آپ کی تقریب ہے آپ کر لیں. غیر ملکی وفود جو آتے ہیں ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے جو ایمبیسیز ہیں ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عارضی طور پہ دیا جائے. یا بھی المیہ یہ ہے کہ ایک مطلب یہ جو مطلب شراب کا عمل ہے اس کو تو ویسے ہی مطلب یہ حرام ہے, ہم مطلبی طور پہ دیکھیں. یہ جو ریاست اس کی اجازت دے رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا, ہم پہلے صرف اس پہ آ جاتے ہیں. یہ جو لاہور میں سیل ہوئی ہے 8 ارب 60 کروڑ کی, آپ مجھے یہ یاد رکھیں کہ آپ لاہور سے ہی تعلق رکھتے ہیں, کہ کیا لاہور میں
جو لائسنس L3 ہے یعنی غیر مسلموں کو فروخت ہوگی، کیا لاہور میں غیر مسلم اور پھر وہ غیر مسلم فائنینشلی اتنے اسٹرانگز ہیں کہ وہ ان 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل سے جا کے 8 ارب 60 کروڑ کی شراب خرید سکیں؟ اجازت انہیں کو ہے نا. یہ ہوٹل جسٹیفائی کس طریقے سے کرتا ہے؟ یعنی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹڈ ہے، یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، یہ میرے علم میں آپ نے اضافہ کیا ہے L1 L2 L3 اور L4. جی L4 نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ ٹیمپرری لائسنس کہتے ہیں وہ کیٹیگری، اس کو ہم اگلی رکھ لیتے ہیں. اب یہ کیٹیگریز میں وہ ہوٹلز جو ہیں وہ یہ نہیں پرووائڈ کرتے گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس کتنے غیر ملکی آئے، ان کا کتنے کا وزٹ ہوا، وہ بھی تو ڈاکومنٹڈ ہوتا ہوگا. جب وہ لائسنس لینے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو قواعد طے ہیں اس میں یہ شک شامل ہے کہ آپ غیر مسلموں کو ہی فروخت کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں مسلمان نہیں ہیں. ہاں لیکن میں یہی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جب انہیں جمع کرانا ہے تو کوئی ایسا ڈیٹا، یہ جو ہماری دستاویزات ہیں یہ ساتھ اسکرین پہ چلیں گی بھی، اس میں واضح طور پہ صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ کتنا انہوں نے سیلز ٹیکس کی مد میں جمع کرایا، کتنی فروخت ہوئی ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے بات کی کہ اگر ہم صرف قانونی کی بات کر لیں، لاہور میں 8 ارب 60 کروڑ روپے کی جو شراب ہے یہ پینے والے اقلیتی افراد موجود ہیں جو اتنا جو ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ خرچ کر سکیں صرف اس مد میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ لائسنس صرف دکھاوا ہیں اور یہ کھلے عام ہر جگہ فروخت کی جا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو ہمارے اس کے دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قانونی مارکیٹ ہے پورے پاکستان کی، جو قانونی مارکیٹ ہے وہ 35 سے، یعنی جو لیگل جن کو اجازت ہے فروخت کرنے کی وہ فروخت کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ کرتے ہیں. اب یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، دستاویزات ہم نے صرف لاہور کی جو ہے وہ یہ ہم ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 30 سے 35 ارب روپے لیگل جو اس کی سیل ہے. اور اس کے بعد جو غیر قانونی ہے، لیگل سیل کہاں کی؟ پاکستان کی، اوور آل پاکستان کی، جی مجموعی طور پہ. سر تسی 8 ارب لاہور کے کھاتے پاتی سر؟ 8 ارب لاہور، یعنی وہ بھی لاہور کے کھاتے میں آپ نے صرف 5 ہوٹلز کی ڈالی ہے. یہ بنیادی. اچھا پھر اچھا اس پہ یاسر بھی ہم بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو غیر قانونی ہے وہ 250 سے 300 ارب تک جاتا ہے. جی 250 سے 300 ارب تک جاتا ہے. یہ ہمارے کوٹ کر رہے ہیں کہ یعنی جو اسمگلڈ ہو کے آتی ہے شراب جو غیر ملکی ہوتی ہے وہ یہاں پہ اتنی بڑی مقدار میں یوز ہوتی ہے. میں اس منطق کو نہیں مانتا ویسے طارق بھائی کہ اتنی بڑی مقدار کے اندر اسمگلڈ ہو کے پاکستان آ جاتی ہے. یعنی یہ ایرانی تیل ہے جو اسمگلڈ ہو کے آ جاتی ہے؟ یہ ایرانی تیل سے بھی آسانی سے آ جاتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو جن کی ذمہ داری روکنا ہے وہ سارے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اس میں آپ یہ عنصر نہیں سمجھتے کہ لیبل باہر کا جو ہماری یہ سارے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا یہاں پہ تو سگریٹ کا پیکٹ جو ہے وہ جو ہے، میں تو کراچی کی مثال دے سکتا ہوں، آپ لاہور کا بتا سکتے ہیں کہ وہ باہر سے امپورٹڈ سگریٹ جو بھی آتا ہے وہ 1 ہفتے بعد جو ہے وہ مطلب گلیوں میں تیار ہو رہا ہوتا ہے، لانڈی کی اور ادھر ادھر کے یہ سگریٹ. تو یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزیں، یعنی اس میں پھر اس کو شک کے دائرے میں رکھ لیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ آپ ان سپاٹس کی نشاندہی نہ کر سکیں یا ان چینلز کی نشاندہی نہ کر سکیں جہاں پہ 2 نمبر بن رہی ہے یا ڈپلیکیٹ بن رہی ہے، یعنی مشروبی ہے نا، آپ اس میں وہ کوئی بھی، یہ مجھے یاد ہے ہم کالج دور میں ہوتے تھے تو ہمارے ایک کزن کا نا وہ فارمیسی ہوتی تھی، تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کبھی ہم نے کالج نہیں جانے کا دل کیا، کس دن نکل گئے اسنوکر کھیلنے نکل گئے، تو ایک بار نا اس کی فارمیسی پہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا، اس نے وہ پتہ نہیں ٹائنو سیرپ تھا یا اس طرح کا کوئی سیرپ، اس نے وہ 5-6 روپے دیے تو وہ سیرپ لے کے چلا گیا. اب ہولیے سے میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کھانسی شانسی لگی ہو. تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہنا ایک اور دے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا سین ہے؟ اس نے کہا ہے پیجا نے پی لو تو بندہ پورا دن سکون میں رہتا ہے. تو کہتا ہے وہ جو کہتا ہے یہ عیسائی ہے، وہ جو کہتا ہے انہوں 250 روپے چ لبنی ہے، انہوں 6 روپے چ لب رہی. تو یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2 نمبر ایسی چیزیں بن رہی ہوں اور لیبلنگ ان کی کر کے بیچی جا رہی ہو، تو اس کے اندر پھر یہ کہا جاتا ہو کہ آیا یہ اسمگلڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں تو پھر آپ لوپ ہول رکھ سکتے ہیں نا کہ یہ اسمگلڈ ہو کے آ رہی ہے، یہاں پہ یہ مقامی طور پہ 2 نمبر بن رہی ہے.
یہ یاسر بھی ہم جو اس وقت میں وہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے ایکسائز کے دوست جو بتاتے ہیں اس حوالے سے نا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسمگل شراب کی مد میں جو ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنے 250 سے 300 ارب تک یہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے جو اگر میں نے کہا کہ یار چند بڑے شہروں کا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ لاہور کا جو غیر قانونی ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ 200 ارب تک جاتا ہے صرف لاہور کا، سوری کراچی کا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں لاہور کا جو ہے وہ 100 سے 150 ارب تک جاتا ہے، اور اسلام آباد کا انہوں نے کہا کہ 100 ارب تک جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ پورے پاکستان کا قانونی اور غیر قانونی ملا کے بتا دیں، تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹل جو ہے یہ 700 ارب تک جائے گا. اسے ہم ازمپشن بالکل اچھا وہ بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل میں طارق صاحب نے کوئی روک کے پوچھے طارق صاحب دسو 700 ارب تسی اینو جسٹیفائی کرو. میں وہی بات کر رہا ہوں یاسر بھی کہ یہ ابھی ہم نے جو میں نے کہا نا جو ہم دستاویزات دکھا رہے ہیں وہ 8 ارب 60 کروڑ کی ہیں. یعنی اگر 8 ارب 60 کروڑ قانونی اعتبار سے ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، تو پھر ہم اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری معیشت کتنی ڈاکومنٹڈ ہے اور کتنی بالکل بغیر. مطلب آپ اس سے یہ نہ چلیں، ہم اسی کو کر لیتے ہیں کہ لاہور کا وہ کہہ رہا ہے کہ 150 سے 200 ارب ہے، 8 ارب صرف قانونی ہے، اس کا مطلب باقی سارا غیر قانونی جا رہا ہے نا. اچھا اس میں ایک اور عنصر بھی تو ہو سکتا ہے. میں ویسے میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے، تجسس والا بھی موضوع ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی پرائس جو لیگلی ہے وہ اگر فرض کریں کہ وہ کسی کے پاس لائسنس ہے تو اس سے کوئی اور خریدار خرید رہا ہے تو اس نے جس ریٹ پہ خریدی ہے، کیونکہ یہ آپ کو تو دستیاب نہیں ہوگی، آپ تو نہیں لے سکتے. آپ نے کس وائے سے لینی ہے؟ کسی تھرڈ پرسن کے وائے سے، کسی ایسے وائے سے جس کے پاس پرمٹ ہوگا، تو آپ نے اس وائے سے لینی ہے. کیا وہ آپ کو اس ریٹ پہ دے گا؟ نہیں، وہ لازم ہوتا ہے وہ کچھ پیسے کر دے گا. تو وہ جو یہ جو بیچ میں گیپ آئے گا، سر یہ ساری اقلیت تو نہیں پی گئے. میں اصل میں دیکھیں یاسر بھائی، میرا نقطہ بلکہ ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا نقطہ ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں زہر کی طرح پھیل رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے. دیکھیں اگر میں اور آپ صحافت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے. میں اور آپ جو ہے وہ میوزک کے حوالے سے یا جو ہے وہ کسی بھی اور چیز کے حوالے سے اگر ویسے ہی بڑھ مارنا شروع کر دیں تو کوئی نہیں. اگر ایکسائز والے خود ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو دستاویزات ہم نے ان سے لی نا اور ہم نے ایک قانون کے تحت ان سے زبردستی لی، کہہ لیں اے تے اسی تانوں دے سکتے ہیں، باقی پھر دس سکتے ہیں. تو وہ آف دا ریکارڈ جو تھا انہوں نے یہ چیزیں بتائیں. اب اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ازمپشنز ہیں، لازمی بات ہے جو وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی ازمپشنز بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ان کے اعداد و شمار ہیں تو کسی نہ کسی محتاط ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے بھی کہ بھائی اتنی بڑا فگر جو آ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ میرا صرف یہ ہے کہ جو روزانہ رونا رو رہے ہوتے ہیں پروگرامز میں، اس کے بعد پوڈ کاسٹ میں، وی لاگز میں، کہ بھائی یہ سارا جو منشیات کا نظام ہے یہ اسکولوں تک آ رہا ہے، یہ بچوں تک آ رہا ہے، یہ گھروں تک آ رہا ہے. تو جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب ایک لائسنس آپ دے دیں گے فروخت کے لیے اور دوبارہ چیک ہی نہیں کریں گے کہ وہ فروخت کسے کی جا رہی ہے. آپ کا اپنا سوال تھا نا، کیا کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے 8 ارب کی لاہور میں فروخت کی ہے ذرا ڈیٹا تو نکال کے دو ہمیں، تمہارے پاس انٹری ہوگی نا کہ کس فرد کو فروخت کیا، پتہ تو لگے کہ یار 8 ارب کی شراب پینے والوں میں کون کون سے مہان نام موجود ہیں. غیر مسلم ہوں گے نا، کیونکہ آپ انہیں کو فروخت کر سکتے ہو، تو بتا دو کہ انہوں نے پیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھئی آپ کے یہ لائسنس جو آپ نے سو کالڈ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہے. آپ نے کھلی فروخت کی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی ان اناؤنسڈ تو آپ نے وہ لائسنس دیا ہوا ہے، آپ نے اس اجازت دی، جاؤ بھائی جسے فروخت کرنا ہے کرو. اور اگر میں اور آپ کھل کر بات کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے. جگہ جگہ پہ جو ہے یہ دستیاب ہے، مل رہی ہے. اور جو ہمارے کرائم رپورٹرز دوست لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ کر رہے ہیں، ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے پولیس والے ہی پکڑے ہوتے ہیں. پولیس والوں نے بھی انہیں پکڑا ہوتا ہے سر، پولیس والوں نے بھی پکڑا ہوتا ہے. ہاں بالکل، دونوں چیزیں جا رہی ہے. پولیس والوں تو پچھلے دنوں میں پچھلے سال میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے اکثر کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ
میں تو ویسے اس طرز تکلم یا طرز تخاطب کا حامی نہیں ہوں کہ وہ رپورٹرز بھی جس انداز میں جا کے پولیس والے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک آدھ سے نکل آئی تو پھر اس نے آگے سے کہا جی یہ گل نکل ہی گئی ہے تو پھر تینوں تے نہیں چڑھتا، تیرے تو ہاتھ صاف کراں گا. ہاں نہیں تو بالکل، وہ تو ہم نے پوری چیزیں دیکھی. یہ یاسر بھی میرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ بھائی اگر ایک حرام شے کی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی آپ نے غیر مسلموں کے لیے، تو اس کی لیکیج تو بند کروائیں. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لیکیج تو بند کروائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ جو لیکیج ہو رہی ہے کہ L2 کی جو آپ نے اجازت دی ہے کہ ہوٹل فروخت کریں گے، کلب فروخت کریں گے، وائن شاپس فروخت کریں گے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ جو 2 نمبر مافیا ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، وہ بھی ایکٹیو ہے. اچھا پھر وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، اور وہ پھر آگے سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ گھروں میں بھی بن رہی ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے. اور پھر کراچی میں جو ہے وہ آئے دن یہ واقعات ہوتے تھے، یہاں پہ بھی تھے کہ وہ جی جعلی شراب پینے سے 60 افراد جو ہے وہ ایک سے جعلی کہیں گے کہ کچی شراب پینے سے. تو وہ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ ایک چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو اس اجازت کو جو آپ نے اس کی دائرہ بنایا ہے، جو اس کے پیرامیٹرز طے کیے ہیں ان کے اندر تو رکھیں. جب ان کے اندر نہیں رکھیں گے تو پھر تو اسی طریقے کے فگر آئیں گے کہ اب وہ مذاق میں، جب نیچے بھی جب بات چیت ہو رہی تھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یار اللہ اور یہ 8 ارب دی شراب. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اب اس میں پھر یہ دیکھیں نا، باقی یہ مذاق سے ہٹ کے ایک بات آپ اس میں آپ نے وہ جو ایک پوائنٹ بیچ میں نقطہ جو ہے اجاگر کیا کہ سر یہ تو کرائم ہے نا، اور اس سے بڑا اور کرائم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک ایسے عمر کے بچے کے ہاتھ لگی ہوئی ہے جس کا بھی شناختی کارڈ نہیں بنا. کئی کیسز ایسے ہیں، جی ہاں بالکل، کئی کیسز ایسے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، مجھے یاد پڑتا ہے، اب نام نہیں لینا چاہیے، آپ کسی کا پردہ ہی رکھنا چاہیے. ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ملازم تھا، تو وہ وقت پہ جب اسے طلب کیا گیا تو ملا ہی نہیں. تو ہم نے 2-4 بندے بھیجے کہ بھائی ڈھونڈ کے لاؤ کدھر ہے. تو سر پتہ چلا کہ وہ واش روم میں انجیکشن پہ انجیکشن لگائی جا رہا ہے. تو دروازہ باہر سے ناک کیے جا رہے ہیں اور اسے کچھ نہیں پتا، اور اس کی عمر ہوگی ہارڈلی کوئی 19 سال کے قریب. ابھی نیا نیا شناختی کارڈ بنا تھا. سر وہ 2-3 سال بعد کسی شخص کو معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے، کہاں ہے، اس کا رابطہ کسی سے ہے یا کسی سے نہیں ہے. یعنی قرب و جوار کے جتنے بھی لوگوں سے پوچھ لیا کسی کو معلوم نہیں. تو جب اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کا سدباب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بچہ جس کا بھی شناختی کارڈ نہیں بنا، کالج گوئنگ ہے، اسکول گوئنگ ہے، ایسے ایسے نشے پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ نے اپنی فیلڈ کے اندر، میں کہتا ہوں طرح طرح کے لوگ دیکھ لیے ہوں گے، ایک دنیا دیکھ لی ہوگی، اور آپ کے پاس ایسی کوئی خبریں ہوں گی جو آپ نئی نسل کو بتا رہے ہوں گے تو ان کے لیے حیرت زدہ کر دینے والی ہوں گی. لیکن سر ان کے پاس بھی ایسے ایسے جگاڑ پہنچے ہوئے ہیں جو وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار میں نے پوری عمر گال دی ہے، میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی. اب ایسی چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں. بالکل ایسی، یعنی وہ طریقہ کار کے مختلف، اب ہم ایک ایسی فیلڈ کے اندر موجود ہے جہاں پہ خبریں آپ تک آتی ہیں، ہم کچھ فلٹرڈ کر کے بتا دیتے ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں کہ یار اپنی زبان سے کیا بتائیں گے. تو کبھی کبھار ایسا پتہ چلتا ہے کہ نشے میں نشہ ملا کے جو دنیا میں بھی کسی نے نہیں سوچا، شاید کیا ہی نہیں، ایک پتہ نہیں کس ساخت کا ایک کس ساخت کا، ان دونوں کو ملا کے وہ کر لیا. تو اور وہ دلیری سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان میں تو ایوی کیتا ہوا ہے. تو یہ اس طرح ہر جگہ تک یہ پہنچنا، تو اس کے لیے وہ جو لوپ ہولز ہیں وہ تو جب تک نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا نعرے لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو بہتر کر رہے ہیں یا ان کے لیے کچھ. بالکل یہاں پہ بھی یاسر بھی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو لاز آپ نے خود بنائے ہیں آپ ان کے اوپر عمل نہیں کروا رہے. یعنی یہ لائسنس لینے کے لیے جو قواعد آپ نے طے کیے ہیں، جو پیرامیٹرز آپ نے بنائے ہیں، جو دائرے آپ نے اخلاقی کھینچے ہیں، آپ ان کے اوپر عمل نہیں کروا رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی وہ مطلب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی ریونیو اتنا جنریٹ ہوا. تو بھائی یہ تو مطلب اگر حرام کاریوں سے ہی کرنا ہے تو پھر آپ ترقی کہاں سے جو ہے وہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرف کو جائیں گے.
سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے. تو پھر تو آپ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, پھر آپ کو اس پہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ نشہ پہنچ رہا ہے؟ اس پہ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے نا, کیونکہ یہ لیکیج تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ گرفت تو ہم کر نہیں رہے کہ بھائی یہ اگر اتنی شراب فروخت ہو رہی ہے تو یہ ڈیٹا بھی آنا چاہیے کہ کنہیں ہو رہی ہے. اگر ہم یہ پکڑ نہیں کرتے, یہ گرفت نہیں کرتے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تعلیمی اداروں تک کیسے پہنچ رہی ہے. یعنی یہ جو لیکیجز ہیں ان کے اوپر قابو پانا چاہیے, اور وہ طریقہ کار وضع ہونا چاہیے جس پہ آپ اصولی سیاست کے اوپر اور اصولی ریاست کے اوپر کھڑے ہوں کہ جو چیز جس دائرے کے اندر محدود کی گئی ہو اسی دائرے کے اندر محدود رہے تو بہتر ہے. یہ ابھی ایک جگہ کی کلئی کھلی ہے, اس کو کلی طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو معاملہ تو بہت زیادہ وسیع دکھائی دے گا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جناب طارق اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.